الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي موضع آخر: وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. بھائی دوستوں، بزرگوں، اس امت کے بہت سارے معجزات ہیں. دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں آپ علیہ السلام کے علاوہ، ان تمام کے معجزات جو تھے، معجزات کا مطلب چمتکاری چیزیں، وہ معجزات نبیوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن آپ علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں ایک معجزہ اللہ نے اس امت کو وہ دیا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور اس معجزے کا نام ہے میرے دوستوں قرآن پاک. آپ قرآن سے پہلے بہت ساری کتابیں آئی، چھوٹی بڑی کتابیں 3 آئی. اپنے نبی کے زمانے کے ساتھ خاص رہی. نبی دنیا سے چلے گئے، اوپر سے اترنے والی جو ہے کتاب ہیں، ایک کا نام تورات، دوسرے کا نام زبور، تیسرے کا نام انجیل. یہ بڑی خدائی کتابیں ہیں. لیکن جب تک دنیا میں نبی رہے، ان کے احکامات دنیا میں باقی رہے. دنیا سے جو ہے نبی چلے گئے، ان کے بعد ان بڑی کتابوں کے جو خدائی حکمت ہے وہ تبدیل ہو گئے. بدلنے والوں نے اس میں تحریف کر ڈالی، بدلنے والوں نے اس میں جو ہے رد و بدل کر دیا. حالانکہ وہ کتابیں میرے دوستوں زمانے کی خدائی کتاب تھی، خدائی قانون تھا. اس میں ایک بڑا رول یہ ہے کہ اس کے جو جاننے والے تھے وہ دنیا سے چل بسے، اور بعد میں آنے والا جاہل طبقہ انہوں نے اپنی منمانی کی، اپنی خواہشات پر چلے، تو خدائی کتاب کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اور اس میں رد و بدل کر دیا. اس امت کے اندر جہاں معجزہ قرآن پاک ہے، وہاں میرے دوستوں انسانوں کے اعتبار سے بہت بڑا معجزہ علماء کرام ہے. یہ جتنی دنیا میں چلت پھرت دینی شعبوں کی لائن سے آپ دیکھ رہے ہو، یہ سارا صدقہ میرے دوستوں علماء کرام کا ہے. مکتب کے مکتب لے لو، مدرسوں کے مدرسے لے لو، خانقاہوں کی خانقاہ لے لو، اور دعوت جیسا مبارک کام لے لو، یہ سارا میرے دوستوں علماء کا صدقہ ہے. مکتب کے چلانے والے، پڑھانے والے علماء، خانقاہوں کے چلانے والے علماء، مدرسوں کے چلانے والے علماء، اور دعوت و تبلیغ کو صحیح نہج کے ساتھ کام کرانے والے وہ بڑے علماء ہیں. اسی لیے جہاں پر میرے دوستوں اللہ نے ایک آیت سکھائی جو ہر ایمان والا مانگتا ہے، ہر اپنے وقت کا نبی، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ان اتنے بڑے نبی نے جو تاج الانبیاء ہیں، سرور کائنات ہیں، آسمان و زمین جن کے صدقے میں بنی ہیں، وہ مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے وہ دعا مانگتے ہیں: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جو صحیح راستے سے پھٹک گئے اور جن کے اوپر اللہ نے غصہ کیا. علماء نے اس کے اوپر لکھا کس کے اوپر اللہ نے انعام کیا، تو اس میں سے جو ہے چھانٹ کر ملے گا سب سے پہلے نبیوں کی ذات، اس کے بعد صدیقین کی ذات، ان کے بعد صلحاء، اور اس کے بعد من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 بڑی جماعتیں ہیں جن کے اوپر اللہ نے اپنا خاص انعام فرمایا ہے، نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی اور نیک لوگوں کی.
اور تینوں جماعتوں کے اندر سب میرے دوستوں علماء ملیں گے، مفتیان کرام ملیں گے، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے علم کے علم بردار ملیں گے۔ اس امت کا سب سے بڑا عالم جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، اے میری امت میں تمہارے اندر سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور دوستوں علم ایسی صفت ہے جو خدا کی صفت ہے، واللہ علیم بذات، کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور دل کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، تو علیم علم سے بنا ہے۔ گویا کہ میرے دوستوں اللہ کی یہ علم والی صفت اللہ نے نبیوں کو دی، نبیوں کے ذریعے امت کو ملی، اور امت کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے جو وارثین نبی ہوئے اور نبی کے خاندان والے ہوئے۔ آج تک جتنے قرآن کے احکامات دنیا میں باقی ہیں اور جو انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے، اس میں بہت بڑا رول علماء کرام کا ہوگا۔ سچ بتاؤ میرے دوستوں، ہم نیٹ کھولتے ہیں، اس میں ہزاروں، بلکہ جو جانکار ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ دین کی لائن سے بہت بڑی بڑی چینلیں ملے گی اور اونچے اونچے ان کا لیول ہوگا، لیکن اکثر چینل جو دین کے نام پر چلتی ہیں اس کے چلانے والے یہودی ہیں۔ کیسے گمراہ لوگ اس چینلوں پر بیٹھ کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، کیا صحیح کیا کھوٹا، کیا سچا اور کیا حق، یہ بتانے والے میرے دوستوں علماء ہیں۔ اگر علماء نہ ہوتے تو جس طرح پہلی کتابیں کے اندر رد و بدل ہو گئی، اگر اللہ نے اپنا ذمہ نہ لیا ہوتا قرآن پاک کی حفاظت کا، تو یہ کتاب بھی جو ہے رد و بدل ہو جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں علماء کی قدر کریں۔ علماء کی قدر کیا ہے وہ ذرا سنو۔ کسی کتاب میں پڑھا تھا، اب یاد نہیں ہے، کوئی حوالہ مانگے تو یاد نہیں، پہلے سے کہتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ تھا، کسی آدمی کے پاس، کسی امتی کے پاس، کسی مسلمان کے پاس ایک آدمی، ایک مولانا گزرے، ایک مفتی گزرے، ایک عالم دین گزر رہا ہے، وہاں سے پسار ہو رہا ہے۔ اس عالم کی قدر یہ ہے کہ آدمی اس سے مسئلہ پوچھے، دین کی بات جانے، اپنا ایمان کس لیول کا ہے، ہمارے گھروں کا ایمان کس لیول کا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے دین کی لائن سے، اللہ رسول کی محبت کی لائن سے، شریعت و سنت کی لائن سے، اس کا پورا راستہ میرے دوستوں علماء بتلائیں گے۔ سچ بتاؤ میرے بھائیوں، ایک آدمی ڈاکٹر ہو، ایک آدمی انجینئر ہو، ایک آدمی وکیل ہو، ڈاکٹر کو ڈاکٹری کی لائن پوچھو، انجینئر کو انجینئر لائن کی پوچھو، اور وکیل کو وکیل کی لائن پوچھو، تو اس کی قدر ہے۔ ڈاکٹر کو انجینئر کی لائن کی پوچھتے ہیں، انجینئر کو ڈاکٹر کی لائن پوچھی اور وکیل کو کچھ اور پوچھا، یہ اس کی ناقدری ہے، وہ غصے ہو جائے گا کہ تم نے بھان پڑے سے نہیں، وہ اینا مٹک ہو یا بیٹھی ہو سو۔ اپنی زندگی ایمان پر ہے، اسلام پر ہے، قرآن پر ہے، اس کی پوری رہنمائی علماء کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ چینل میں بیٹھنے والے کوئی انجینئر ہو، چاہے وہ چینل میں بیٹھنے والا کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انگوٹھا چاپ جو ہے جاہل جٹ ہو۔ اب پوری دنیا میں آپ حضور سے لے کر آج کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، دنیا میں جتنے لوگوں نے انقلاب پیدا کیا، اس زمین کے اوپر ایک بادشاہ تھا، مغل نام کی۔ اس مغل بادشاہوں کے ایک نرالا نام ہے اکبر بادشاہ کا۔ اکبر بادشاہ کو گمراہ کرنے والے نے گمراہ کیا، تو اس نے کیا کر دیا، دین الہی نام کا ایک نیا دین نکال دیا، دین الہی نام کا۔ اب بادشاہ کو جو ہے پاور ہوتا ہے، بادشاہ کو پاور ہوتا ہے، اب پاور کی ڈنڈے کے اوپر وہ ہر ایک کو مجبور کر رہا ہے کہ ہر ایک کو دین الہی، میرا جو من گڑا ہوا دین ہے جو میں نے نکالا ہے، اس پر ہر ایک کو چلنا لازم ہے۔ میرے بھائیوں، اس دین الہی کے سامنے سینہ سپر ہونے والا کوئی دوسرا نہیں، وقت کا مجدد الفساری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اکبر کو علن اعلان للکارا،
تنہائیوں میں سمجھایا، ان کے جو ہے سپاہیوں کا ذہن بنایا، اکبر بادشاہ کا بھی ذہن بنایا تنہائیوں ایکانت کے اندر، کرتے 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 ایک دین الہی، دین کے نام پر ایک نئی شکل بنی ہوئی تھی، اس کو مٹانے والے، اس کو دبانے والے، اس کو ختم کرنے والا وقت کا عالم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دنیا میں دین کے لائن سے جب بھی میرے دوستوں بگاڑ آتا ہے، سب سے پہلی نشاندہی کرنے والے کوئی عالم ربانی ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے اوپر قیامت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کی نشانیوں میں ہے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ صحیح علم کیسے اٹھائے گا؟ حضور نے فرمایا علماء کو، بڑے بڑے علماء کو اٹھا لے گا اور اس کے ذریعے علم دھیمے 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 کر کے ختم ہو جائے گا۔ قریبی زمانے میں کتنا بڑا جو ہے اس ہندوستان کا شاہ سوار بادشاہ علم کا، وہ دنیا کے اندر سے رخصت ہو گیا۔ مولانا غلام محمد وسطانی رحمۃ اللہ علیہ 7,000 مساجد بنائی، 126 لڑکیوں کے جو ہے مدرسے بنائے، 2,000 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے مکتب قرآن کے وہ بنائے، اور کالج کی لائن سے، ڈاکٹری کی لائن سے بڑی بڑی کالج، ڈاکٹر خانے آباد کیے دنیا کے اندر، وہ تو الگ ہیں۔ ایک عالم ہے، اسی لیے میرے دوستو یاد رکھنا، علماء نے لکھا ہے موت العالم موت العالم۔ ایک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک عالم کی موت ایک پوری دنیا کی موت ہوتی ہے۔ ایک عالم کے ساتھ ہزاروں لوگ لگیں گے، پتہ نہیں کہ جو ہے کس کی رہبری ایک عالم کے ذریعے کتنی اعلیٰ پیمانے پر ہو رہی ہے۔ وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے اولا مولا نے منے آپ بتا لی تو انہیں بہت فائدہ تھو، اولا منے ہچی رہبری کری تمہارا ایمان باقی رہی ہو، ہماری نسلوں ایمان باقی رہی ہو۔ ایک خالی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، دعوت و تبلیغ کا اتنا مبارک کام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ایک عالم ربانی، ایک عالم باللہ تھا، جس کے آنکھوں کے آنسو کی وجہ سے، جس کی جدوجہد قربانی کی وجہ سے اللہ نے وہ نرالا کام دیا کہ ہزار نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ اس عالم ربانی کا نام تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء کی قدر کرو، اپنے اماموں کی قدر کرو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دین کے نام پر کچھ ان کو بولنا آ جاتا ہے، وہ جو ہے ارے مولانا تم نے وہ خبر پڑے بھائی تمہیں تو خالی مدرسے میں مسجد میں رہتا ہوئی، تمہیں تھوڑا گام میں پھرو سو ہمیں پھریے سی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو آدمی علماء سے آگے بڑھتا ہے، جو آدمی امام سے آگے بڑھتا ہے، جو آدمی اہل علم سے آگے بڑھتا ہے، وہ مردہ قوم ہوتی ہے۔ جنازہ امام کے آگے رکھا جاتا ہے، زندہ لوگوں کو امام کے پیچھے رہنے کا حکم ہے۔ ایک غلط سوچ آ گئی دنیا، بلکہ بعض مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے، اگر کسی کو دیکھو کہ عالم کو گالیاں دے رہا ہے، عالم کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آنکھیں بند کر کے دماغ کی سوچ بند کر کے کہو یہ یہودی کا ایجنٹ ہے، یہ دشمنوں کا جو ہے کوئی گلہ کھانے والا، کوئی جو ہے مال بٹورنے والا دشمن ہے، مسلمان کی شکل اختیار کر کے مسلمانوں کو پھنسا رہا ہے۔ آگے اور سنو، مفتی عبدالرشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنی زندگی میں علماء کو گالیاں دیتا ہے، امام کو برا بھلا کہتا ہے، اہل علم حافظ قرآن مفتیان نظام کو جو من میں آئے وہ بھڑاس نکالتا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے مرنے کے بعد اس کی قبر کو دیکھو، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے، ان لوگوں سے اتنا ناراض ہوتا ہے، ہم میت کو قبلے کی طرف اس کا منہ کرتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے علماء کو گالی دینے والا اس کا منہ قبلے سے جو ہے اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے، اتنا ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو کام ہم نے ایک آدمی کو کام سپرد کیا، ہمارا گھر پرسنگ سے، ہمارا گھر شادی آئی، ارے میں 5 6 10 آدمی نے نوجوان نے کام میں لگایا، تو میرے بھائیوں اگر وہ ولیمے کی دعوت میں پیرسنے کے اندر ہیں، تقسیم کرنے کے اندر کھانا تقسیم کر رہے ہیں، تو میں کبھی بھی ان جو ہمارے پیرسنے والے حضرات ہیں، دوست ہیں، نوجوان ہیں، ان کو میں بھوکا نہیں رکھوں گا، میں فوراً جو ہے اس سے ان کا پہلے سے نکال بھائی آلو کو تقسیم میں پیروسو ہماری آجو اینو کھاوانو پہلا کاઢી નાખજો۔
ایک عام ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا بن جائے گا تو 2 روٹی میں 2 بوٹی کا بھوکا ہو جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، یہ کس کا کام کر رہا ہے؟ یہ عالم، یہ حافظ، یہ امام، یہ اللہ کی کائنات کے بنانے والے اللہ کا کام کر رہا ہے۔ وہ اللہ ان علماء کو کیسے بھوکا رکھے گا؟ بلکہ ایک آدمی نے یہاں تک کہا میرے دوستوں کہ جتنے ٹائٹ علماء کے کپڑے اور جتنی جو ہے استری ماری ہوئی علماء کے خوشبودار علماء کے کپڑے ہوتے ہیں، ایک مالدار بھی اتنا جو ہے عالیشان زندگی نہیں گزارتا ہوگا۔ لیکن کیا فرق ہوا؟ دینے کا فرق ہو گیا۔ میرے آنکھوں میں بیماری ہے پیلیے کی، کیا کہتے ہیں پیلیے کو؟ کمڑوں۔ تو جب میری آنکھ میں پیلیا ہو گیا تو پوری دنیا مجھے پیلی دکھے گی۔ میری آنکھ میں میرے دوستوں علماء کی دشمنی آ گئی تو اب میرے اندر سے نکلنے والے بول وہی نکلیں گے۔ اگر ہم نے اس علماء کو اس نظر سے دیکھا ہوتا، اور میرے بھائیو ایک بات آخری کر کے بات ختم کرتا ہوں، ہر ایک کو اپنے خاندان کے اوپر، اپنی نعت پر، اپنی برادری پر، اپنی قوم پر فخر ہوتا ہے۔ ہوں موٹی نعت نو، تو نانی نعت نو، ہوں موٹا خاندان نو، تو نانا خاندان نو، ہوں ڈاکٹر نہ خاندان نو، تو فٹیچر نہ خاندان نو، ہوں مالدار نہ خاندان نو، تو قرضدار نہ خاندان نو۔ مارو نبی ایم کیسے کہ مارا خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں، مارا خاندان میں کوئی انجینئر نہیں آوے، مارا خاندان میں کوئی وکیل جج نہیں آوے۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرا خاندان نہ سے۔ کیوں؟ جب آدمی مرتا ہے جو ورثو آوے ادھر تقسیم تھائی سے تیرا چھوکرا میں اپا میں آوے سے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ علماء یہ نبیوں کے خاندان میں وارثین ہیں۔ تو کیا مطلب کہ نبی کا علم نبی کے ذریعے امت کو دیا تو اس علم کو لینے والے علماء ہیں، اور علم یہ نبیوں کی وراثت سے گویا کہ جو ہے علماء مفتیان کرام حافظ قرآن یہ نبی کے خاندان والے ہوئے ہیں۔ اب دل سے ذرا بتاؤ کہ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کو کوئی گالی دے رہے؟ آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم نبی کو جو ہے برا بھلا کہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ ہزاروں میں ہماری جان جو نکل جاوے، لیکن ہم کبھی پسند نہیں کرتے۔ تو ہم کیسے پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنے علماء کو گالی دیں، ہم اپنے علماء کو برا بھلا کہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے میرے دوستوں، ان کی محبت کی نظر سے دیکھیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور کیوں دعا کر رہی ہیں وہ بھی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر ہم نے اب علماء کی خالی محبت کی نظر سے دیکھا، ان کے لیے دعائیں کی، باقی ہم کچھ نہ کر سکے، انشاءاللہ قرآن والی نعمت ہماری نسلوں میں باقی رہے گی۔ ورنہ وقت کا شاعر اسلام علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں علماء کو گالی مت دو۔ میں نے اسپین اور رشیا کی وہ گلیاں دیکھی ہیں جہاں بڑے بڑے وہ امام بخاری، امام ترمذی نے قال اللہ قال رسول اللہ کا درس اور سبق لیا ہے، اور بخاری شریف جیسی کتاب پوری دنیا کو ملی ہے۔ وہ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے جب اسلام ختم ہوا اور انگلش مین اور عیسائی دن آیا تو وہاں پر میرے دوستوں علماء کو گالی دینے والوں کو خدا کا نام لینا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اتنا اسلام جو ہے لوگوں کے دماغوں میں سے، دلوں میں سے، خاندانوں میں سے، نسلوں میں سے اللہ نے ختم کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ علماء ہیں جنہوں نے دین کی باغ ڈور سنبھالی رکھی ہے۔ ہمارا فریضہ ہے ہم علماء کی قدر کریں، اپنے بچوں کو انہیں علماء کے پاس بھیجیں، اپنی دین کی اپنے آنے والی نسلوں پر رحم کھائیں۔ ہم مر جائیں گے، حضور نے فرمایا دنیا کا کوئی فن کام میں نہیں آتا، ایک فن ایسا ہے جو کام میں آئے گا۔ حضور نے فرمایا ایسا علم آدمی چھوڑ کر جاوے جس کے ذریعے اس کے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔